سب ٹاپک نمبر 1 اور وہ ہے رؤیت ہلال کا صحیح مسئلہ. رؤیا عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو اور ہلال کہتے ہیں چاند کو. یہ ہا آنکھوں والی ہے, اس کے نیچے زیر ہے. چاند دیکھنے کا مسئلہ, دا موسٹ کریٹیکل ایشو آف مون سائٹنگ. انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا. میرے بھائیوں, یہ جو چاند ہے اس کے حوالے سے قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر آیات نازل ہوئی ہیں, لیکن ان میں سے 2 مقامات امپورٹنٹ ہیں جو میں شروع میں ڈسکس کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ 5 صحیح الاسناد احادیث اور پھر 5 علمی پوائنٹس انہی آیات اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی. پہلا مقام میرے بھائیوں قرآن حکیم میں ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الاہلہ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب ارشاد فرما رہا ہے, قل ہی مواقیت للناس والحج. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے, ٹائمنگ کی کیلکولیشن کا ذریعہ ہے, اور حج کے جو اوقات ہیں ان کو معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ جو چاند ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیلنڈر ہے جو آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیا ہے. جس طریقے سے نارتھ سٹار ہے, قطبی ستارہ, جس کے ذریعے ہم اگر قطبی ستارے کی طرف رخ کر لیں تو ہماری دائیں جانب کے اوپر جو ہے وہ ایسٹ یعنی مشرق ہوگا, بائیں جانب پہ ویسٹ, اور پیچھے جو ہے وہ جنوب ہوگا. اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے یہ بھی دنوں کی کیلکولیشن کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے. وہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو اس حوالے سے سمجھا بھی دوں گا. اور قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر اس کے گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے جو ذکر ہے وہ سورہ یاسین کی بڑی مشہور آیت ہے, آیت نمبر 39 اور 40. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور ہم نے رمضان جو چاند ہے اس کی منازل جو ہیں وہ مقرر کر دی ہیں گھٹنے اور بڑھنے کے اعتبار سے, حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ, یہاں تک کہ یہ کھجور کی جو خشک ٹہنی ہے اس کی طرح بالکل باریک ہو جاتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, سورج کے لیے یہ چیز شایع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کی جو مدار کو مقرر فرمایا ہے کہ وہ چاند کو کبھی پکڑ نہیں سکتا. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہ ہی جو رات ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے, یعنی جو ٹائمنگ سیٹ ہے اس کے مطابق. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور جتنے بھی اجرام فلکی ہیں تمام کے تمام آسمان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کیلنڈر ہے. اب آپ اس کیلنڈر کو بھی سمجھ لیں, یعنی اب آڈینس جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے اعتبار سے وہ چاند کی شکلیں بناؤں گا. 2 ایکسٹریم شکلیں, چاند جب نکلتا ہے اور جب بالکل چاند آخری تاریخوں میں ہوتا ہے, یہ اس کی صورتحال ہوتی ہے چاند کی. یہ جو آپ کے دائیں جانب ہے یہ چاند جب نکلتا ہے تو اس شکل میں نظر آتا ہے جس کا پیٹ جو ہے وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کو یوں چاند نظر آئے گا اور بالکل باریک, اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھنا شروع ہوگا, یہ سینٹر تک پہنچے گا 7ویں تاریخ کو. پھر جب 14 تاریخ ہوگی یہ تو پورا گول ہو جائے گا, اور پھر اس طرف سے گول کم ہونا شروع ہوگا. پھر یہ 21 تاریخ کو اس کا ہاف بنے گا, سیمی سرکل, اور اینڈ پہ یہ چاند جو ہے وہ یہاں پر باریک بالکل اینڈ پہ جا کر ہو جائے گا, جس طریقے سے پاکستان کے جھنڈے پہ ہے. اب یہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند بنانے والوں نے اس وقت غور و فکر نہیں کیا کہ وہ چاند انہوں نے آخری تاریخ کا بنا دیا. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ جماعت اسلامی والوں نے جب اپنا جھنڈا بنایا تو انہوں نے ایسے چاند نہیں شو کیا ہوا, وہ ایسے کیا ہوا ہے. تو وہ بیسیکلی کاش ایسا ہی ہوتا ہمارے جھنڈے کے ساتھ بھی کہ وہ پہلی کا چاند بنایا جاتا, یعنی ایک نیا ملک طلوع ہو رہا تھا. بہرحال ایک غلطی ہوئی, اس کی کوئی شرعی تعویل تلاش کر لیں گے علماء اور جو پولیٹیشنز ہیں مل کے. بہرحال آپ کو میں
یعنی سمجھانے کے لیے آسان یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے کے اوپر چاند بنا ہوا ہے وہ آخری تاریخوں کا ہوتا ہے، جس کا پیٹ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، اور جس چاند کا پیٹ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے وہ پہلی تاریخ کا چاند ہوتا ہے۔ تو یہ پورا اس کا سرکل ہے، ادھر سے شروع ہو کے یہاں تک۔ تو یہ 29 سے 30 دنوں کے اندر یہ مکمل ہوتا ہے۔ بعض مہینے 29 کے ہوتے ہیں، بعض 30 کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیلنڈر ہے، اور جس کو تھوڑی سی سمجھ ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا پیٹ کو اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی کرو کس طرف ہے، تو آپ فوراً اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس وقت چاند کی کون سی تاریخ جاری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص معاملہ فرمایا لوگوں کے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب گھڑیاں نہیں تھیں، اسی طریقے سے لوگوں کے پاس آسانی کے ساتھ ذرائع میسر نہیں تھے، تو لوگ ڈائریکشن کے لیے نارتھ سٹار کو استعمال کیا کرتے تھے سمندروں کے اندر، اور تاریخوں کے لیے چاند ہی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب میرے بھائیوں، اسی کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا، اور انہی کی روشنی میں 5 علمی پوائنٹس رؤیت ہلال کے حوالے سے، مون سائٹنگ کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اور یہ 5 احادیث جو ہیں، میں ان کے نمبرز جو ہیں وہ مشکات کی نمبرنگ بتاؤں گا، اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دی انسائکلوپیڈیا آف حدیث۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی جتنی کتابیں ہیں، آلموسٹ 13 کتابوں کے یہ نوٹس ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند احمد، المستدرک للحاکم، سنن الکبریٰ البیہقی، اور باقی کتابیں، ان کے یہ نوٹس ہیں 6294 احادیث 6294۔ 3 پی ڈی ایف فائلز اس کی شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ موجود ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور انہی نمبرز کے اوپر ان کے فٹ نوٹس پہ آپ کو جو پرائمری کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان کے نمبر بھی مل جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان کے احادیث کے نمبرز اور ان پہ حکم بھی لگے ہوئے انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1969۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ رمضان کا چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ رکھنا بند نہ کرو جب تک کہ اگلا چاند یعنی شوال کا چاند نہ دیکھ لو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی بادل ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں آسمان پر، تو اندازہ مقرر کر لو۔ اب یہ اندازہ کیا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کے اگلے طریق میں موجود ہے، مشکات میں اسی نمبر پہ 1969، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، تم روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو یعنی بادل چھائے ہوئے ہوں تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ اس میں جو کہا گیا اندازہ مقرر کرو، یہاں 30 کا لفظ بھی آ گیا، 30 کی گنتی پوری کرو، یعنی شعبان کے 30 دن شمار کر لو۔ یہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا، اگر بادل آ جائیں گے تو ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ شعبان کے 30 دن ہیں۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1973۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شک اور احتیاط کا جو روزہ ہے اس کو رکھنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں۔ کوئی وہم نکالنے سے کہے کہ جناب میں چلو احتیاطاً 1-2 رکھ لواں، اس سے منع کیا گیا تاکہ رمضان کا پروٹوکول بھی برقرار رہے۔ تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن روزہ نہ رکھے، ہاں مگر اسے اجازت ہے جو پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہو، یعنی جس نے پورا شعبان ہی روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ بسا اوقات آپ پورا شعبان بھی نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اس کے لیے اجازت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرحمت فرما دی۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں 1979۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تو میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ اکیلے کی گواہی پر خود بھی روزہ رکھا اور باقی لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی چاند دیکھنے کے لیے کسی ایک سچے مسلمان کی گواہی
کافی ہے، بشرطے کہ وہ سچا ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو، کوئی پالیٹکس نہ کر رہا ہو چاند نکالنے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے، سچا انسان ہو تو وہ کافی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1981۔ ابو البختری تابعی کا بیان ہے کہ ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور پھر چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے، یعنی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ جب ہم نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے اور کسی نے کہا یہ تیسری کا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے، یعنی رؤیت ہلال کمیٹی چاند جب اناؤنسمنٹ کرتی ہے اگلے دن جب چاند نظر آتا ہے، کہتا نہیں یہ دوسری درجے، کہتا نہیں یہ تیسری درجے لگتا ہے۔ یہ آج کا مسئلہ نہیں، ہمیشہ سے ہی مسئلے ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا دوسری کا ہے، کسی نے کہا تیسری کا۔ پھر ہم نے ایک شخص کو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ابتدا کی مدت چاند کی رؤیت یعنی چاند کو دیکھنا مقرر کیا ہے۔ 29 کے کیس میں تو ظاہر چاند دیکھا جائے گا، جب 30 شعبان کے آپ نے پورے کر لیے تو اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر 30 سے زیادہ تو مہینہ ہوتا ہی نہیں شعبان کا یا کوئی بھی اور مہینہ چاند کا۔ اس کی رؤیت یعنی دیکھنے کو مقرر کیا ہے، وہ اس وقت شروع ہوگا جس وقت تم چاند دیکھو گے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو شعبان کی گنتی پوری کرو اور اس کے 30 دن شمار کر لو۔ اور ایک اور طریق میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں ابن عباس کہتے ہیں فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بھی چاند کو ذرا بڑا کر کے دکھا دیتا ہے لوگوں کی رؤیت کی آسانی کے لیے، لہٰذا اس وہم میں نہ پڑو کہ یہ دوسری کا ہے یا تیسری کا ہے۔ جب چاند نظر آ جائے تو اس کے مطابق روزوں کی ابتدا کر لو۔ تو یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے۔ اب 5ویں حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے لیکن یہ مشکات میں موجود نہیں ہے، یہ بہت کنکلوڈنگ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2528 جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے، اور جو نمبرنگ فواد عبد الباقی کی ہے بٹوں والی نمبرنگ، اس میں اس کا نمبر ہے 1087، لیکن یہ مشکات میں حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2528 اور جو دوسری نمبرنگ ہے اس میں 1087 ہے، اور جو صحیح مسلم دارالاسلام والوں نے چھاپی ہے یہ صحیح مسلم، اس کے اوپر دونوں نمبرنگ موجود ہیں، کنٹینیوس نمبرنگ بھی اور دوسری فواد عبد الباقی والی بھی، جس میں کل 3333 احادیث ہیں، اور کنٹینیوس نمبرنگ میں جو ہے وہ 7563 ہے۔ بہرحال میں نے صحیح مسلم کی نمبرنگ کا جو اختلاف ہے اس کے اوپر میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، جسے شوق ہو تو آپ لکھ دیں صحیح مسلم کی نمبرنگ اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا۔ تو یہ میں آپ کو اس میں سے یہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں، پہلے اس کی عربی ورڈنگ بھی اور اس کے چیپٹر کی ہیڈنگ بھی۔ یہ جو میں نے ریڈ کیا ہوا ہے اس پورشن کو آپ کیمرے میں ہائی لائٹ کر دیں۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2528 جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے، اور جو فواد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے اس کے مطابق 1087۔ یہ حدیث مشکات میں نہیں تھی، اس لیے میں اوریجنل کتاب صحیح مسلم سے دکھا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو ترجمے والی صحیح مسلم بھی یہیں پر دکھا دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ میں اس حدیث کا متن بیان کروں گا۔ یہ میرے بھائیو صحیح مسلم جو ہے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر کا ترجمہ ہے، کیونکہ آج کچھ باتیں انہی کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوں گی، اہل حدیث کے لیے اور اہل تشیع کے لیے، تو میں نے یہ اہل حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ مکتبہ اسلامیہ کا جو شیخ زبیر علی زئی صاحب کی مشکات بھی جنہوں نے چھاپی، یہ کنٹینیوس انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے۔ اس کے اوپر 2 پیجز دکھانے ہیں، پہلے لیفٹ والا پیج دکھائیں تسلی کے ساتھ، جس کے اوپر ہیڈنگ ہے انڈر لائن میں نے کیا ہوا ہے ریڈ کلر میں، اور چیپٹر کی ہیڈنگ بھی موجود ہے۔ اس میں جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے صحیح مسلم کی 2528، اس کے بعد یہ والا پیج بھی ذرا دکھا دیجئے گا جس میں پورے حدیث کے الفاظ مکمل ہو رہے ہیں۔ پھر میں انشاءاللہ اس حدیث کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں، اور اس میں سے جو رزلٹ نکلنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرے بھائیو صحیح مسلم میں نے آپ کو دکھا دی۔ یہ 5ویں حدیث تھی جو آج میں نے بیان کرنی ہے، اور یہ مسلم شریف کے علاوہ اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، میں انشاءاللہ ان کے نمبرز بھی بتاؤں گا۔
پہلے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کو سن لیجئے. قریب تابعی کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے ملک شام گیا. یہ ان کی ملوکیت کا زمانہ تھا تو وہ شام گئے. تو کہتے ہیں کہ شام میں میں نے رمضان کا چاند جمعہ کی رات کو دیکھا. جمعہ کی رات سے مراد ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات, اس میں نے چاند دیکھا. پھر میں مدینہ واپس آیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا شام میں؟ اتنی دور گئے ہوئے تھے, 40 دن کی مسافت تھی, تقریباً آپ سمجھ لیں 1000 کلومیٹر کے قریب. تو میں نے عرض کیا کہ ہم نے تو جمعہ کی رات میں چاند دیکھا, یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. تو ابن عباس نے کہا کہ واقعی کیا تم نے چاند دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھا, جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات یعنی جمعے کی رات میں دیکھا. تو ابن عباس نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا مدینہ شریف میں. ٹھیک ہے, یعنی شام میں چاند سعودیہ سے بھی پہلے نظر آ گیا. یہ اب جو سعودیہ کی رٹ لگائی ہوئی ہے ان سے ذرا پوچھیں کہ اگر افریقہ میں اور شام میں سعودیہ سے پہلے چاند نکل آئے تو پھر آپ کو یہ خلافت اور گلوبل مون سائٹنگ ہضم ہو جائے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو پوری دنیا میں کر لینا چاہیے, اور کہیں سے مراد صرف سعودیہ پہ آگے سوئی اٹک جاتی ہے ان کی, یا اہل تشیع کی ایران کے اوپر آگے سوئی اٹک جاتی ہے. بھائی سعودیہ سے بھی پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2528 شام میں چاند نظر آیا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر. تو ابھی یہی ہونا چاہیے, پھر یہ رٹ نہیں لگانی چاہیے کہ سعودیہ کے مطابق کریں, یہ رٹ لگائیں کہ افریقہ اور شام کے مطابق کریں, کیونکہ وہاں تو پہلے نظر آئے گا نا, وہ تو مزید مغرب میں ہے. ہم تو GMT+5 ہیں اور سعودیہ جو ہے وہ GMT+3 ہے, پھر اس طریقے سے وہ اس طرف جائیں گے تو اس میں پہلے چاند نظر آئے گا. لیکن یہ فوراً پھر وہ جو ہے نا وہ آئمہ شاہ شروع کر دیں گے. یہ میں نے الزامی اور پھکی والا جواب دیا, اینٹی وینم. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے تو مدینہ شریف میں ہفتے کی رات کو چاند دیکھا ہے, یعنی جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات. تو ہم تو پورے 30 ہی روزے رکھیں گے. یعنی انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کے علاقے میں شام میں مدینہ شریف سے بھی ایک دن پہلے چاند نظر آیا تو ہم نے ان کی گنتی نہیں پوری کرنی کہ جی ان کی گنتی میں جب 30 پورے ہوں گے تو ہمارے تو اس وقت 29 ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ انہوں نے تو پہلے شروع کر لیا ہے. تو ہم تو اپنے 30 پورے کریں گے, یا پھر ہم چاند دیکھ لیں, ہم چاند دیکھیں گے اس کے مطابق کریں گے. تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کا دیکھنا اور ان کا روزہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ امیر المومنین ہے, حکمران ہے وقت کے, ان کے روزے خراب ہو گیا. تو حضرت ابن عباس نے فرمایا ہم معاویہ کو نہیں دیکھیں گے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا تھا کہ دوسروں کا دیکھنا, کیا حکم دیا تھا؟ کہ دوسروں کا دیکھنا ہمیں کفایت نہیں کرتا. تو یہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ نہیں تھا, یہ حدیث مرفوع ہے. بعض جو اب سعودی عرب کی وہ ریال وغیرہ کی وجہ سے امپریس ہوئے میں نا, تو وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ابن عباس کی ذاتی رائے ہے, ہمارے لیے کوئی ماننا ضروری نہیں ہے. اللہ کے بندے حدیث پڑھو, یہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اسے مرفوع کر رہے ہیں, اور اس کے میں نے عربی ورڈنگ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے اسے مرفوع کیا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کا دیکھنا ہمارے لیے کفایت نہیں کرتا. شام والوں کا جو دیکھنا ہے چاند وہ مدینہ والوں کے لیے کفایت نہیں کرے گا, اگرچہ شام میں پہلے نظر آ گیا تھا. اب یہ جو حدیث ہے یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے, اور اس میں سے رزلٹ نکالنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں چیز عرض کر دوں کہ اس حدیث کے اوپر یہ حدیث 5 محدثین نے اہل سنت کے کم از کم یہ حدیث لی ہے. صحیح مسلم میں تو آئی, اس کے علاوہ اور کتابوں میں, اور 5 کے 5 محدثین نے اس کے اوپر ایک ہی طرح کا باب باندھا ہے, اور باب کی ہیڈنگ یہ باندھی ہے کہ دوسرے علاقوں کا دیکھا ہوا چاند اپنے علاقے کے لیے معتبر نہیں ہے, ہر علاقے کے لوگ اپنا چاند خود دیکھیں گے. مسلم شریف کی میں ورڈنگ تو آپ کو عربی والی دکھا چکا, اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے یہی حدیث مسلم شریف کی 2528 جو ہے جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 693 نمبر لی ہے. یہ ہے جامعہ ترمذی دارالاسلام کی عربی والی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر 693 نمبر ہے اس جامعہ ترمذی کا. میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں.
اور اس کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بھی بتاتا ہوں. یہ سب سے پہلے تو یہ والی دکھائیں. چیپٹر کی ہیڈنگ اس میں نظر آ رہی ہے رائٹ والے پیج کے اوپر جو آپ کے رائٹ پہ ہے, اور اس کے بعد آپ کے جو لیفٹ کے اوپر پیج ہے اس پیج کو بھی کور کریں. اس کے اوپر پوری وہ حدیث ریپیٹ ہوئی ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے 2528, جامعہ ترمذی میں 693 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. اور امام ترمذی رحمہ اللہ, یہ ہے سلف کا منہج, سلف کا فہم. اب سلف کا فہم سب کو بھول چکا ہے. کسی کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول چکا ہے, کسی کو سعودیہ سے فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ سلف کا فہم بھول گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں سعودیہ کے مطابق کرے. تو میں نے تو آج بہت بڑی پھکی دے دی ہے کہ صحیح مسلم 2528 نمبر پہ سعودی عرب سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا حضرت معاویہ کے دور ملوکیت کے اندر. تو اب یہ سعودیہ کی رٹ نہیں لگانی چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے افریقہ اور شام کے علاقوں میں جب چاند نظر آئے اس کے مطابق پوری دنیا کو روزے رکھنے چاہیے, اگر آپ کی ڈاکٹرائن ہم مان لیں تو. تو یہ میرے بھائیو جامعہ ترمذی میں اس کے اوپر باب کیا باندھا امام ترمذی نے, باب ما جاء لکل اہل بلد رؤیتہم, اس چیز کا باب کہ ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اپنی رویت کے مطابق چاند کو دیکھنا ہے اور روزوں کو رکھنا ہے. تو امام ترمذی نمبر 1 ہے جنہوں نے اس کے اوپر باب باندھا ہمارے سلف میں سے 693 نمبر حدیث کے اوپر. دوسرے ہیں امام بخاری کے شاگرد امام ابن خزیمہ, جن کی صحیح ابن خزیمہ ہے. انہوں نے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1916 حدیث کے اوپر یہی باب باندھا. تیسرے امام ہے امام طحاوی المتوفا 321 ہجری, جن کو حنفی بھی اپنا امام مانتے ہیں. انہوں نے شرح مشکل الآثار میں 481 نمبر حدیث کے اوپر یہی باب باندھا اور سیم نتیجہ نکالا. چوتھے امام ابن عبد البر, جو سمجھ لیں شام میں اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری کے اندر. انہوں نے 592 نمبر حدیث لی ہے 592 اپنی کتاب الاستذکار میں, اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات پر اجماع ہے, امام ابن عبد البر لکھتے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ اندلس جو اسپین ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان یعنی افغانستان ایران اس پٹی میں نہیں ہوگا, اس پہ اجماع ہے. اب جو اجماع کو چیلنج کر رہا ہے آج کے دور کے اندر تو وہ پھر اپنے آپ کو سلفی نہ کہے, وہ سلف کے فہم سے ہٹ چکا ہے. یہ امام ابن عبد البر کا فتویٰ ہے کہ اس زمانے تک اجماع تھا مسلمانوں کا 5ویں صدی تک کہ جو اندلس اسپین کے اندر ہے ادھر کوئی چاند دیکھ لیتا ہے اس کی رویت کا اعتبار خراسان میں نہیں, کیونکہ خراسان میں تو بعد میں چاند نظر آئے گا, اس طرف سے نظر آنا شروع ہوتا ہے نا. اسپین تو اس سے بھی آگے, سعودیہ سے بھی آگے ہے اوپر کر کے یورپ کی طرف, تو اس کی رویت کا اعتبار نہیں ہوگا. اور 5ویں امام ہے امام نووی 7ویں صدی ہجری کے اندر المتوفا 676 ہجری. ان کے باب کی ہیڈنگ تو میں نے آپ کو صحیح مسلم کے باب چونکہ انہوں نے باندھے ہیں وہ میں نے آپ کو شروع میں دکھا دی. انہوں نے بھی یہی ہیڈنگ باندھی ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رؤیت کا اعتبار ہوگا. تو یہ سلف کا فہم بھی میں نے بیان کر دیا. اب میں وہی غامدی صاحب والا جملہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اب کسی نے غصہ نہیں کھانا کہ یار یہ کالی داڑھی والے چھوکرے نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی اور مفتیوں کی غلطیاں نکالنی شروع کر دی ہیں. یہ علم کا میدان ہے, علم کسی کی میراث نہیں ہے. یہ ہم الحمدللہ جو بھی فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر گفتگو سامنے رکھیں گے وہ اس کا رد جس نے کرنا ہے وہ علمی طریقے سے کرے انشاءاللہ. علمی طریقے سے تو رد صحیح مسلم کا اگر کوئی رد کر رہا ہے پھر اس سے تو ہم حدیث کی حجیت کے اوپر بات کریں گے. الحمدللہ ہم نے حدیثیں دکھا دی. اب میں 5 علمی پوائنٹس قرآن و سنت کی روشنی میں جو قرآن حکیم سے میں نے آیات بیان کی اور 5 صحیح الاسناد احادیث میں انشاءاللہ ان کو 5 علمی پوائنٹس میں ڈسکس کروں گا تاکہ ہر حوالے سے کنکلوژن ہو جائے. علمی پوائنٹ نمبر 1, رمضان کا تعین چاند کو دیکھ کر کیا جائے گا, نہ کہ کوئی ایسٹیمیٹڈ کیلنڈر بنایا جائے گا کوئی میتھمیٹیکل کیلکولیشن کر کے. البتہ ان چیزوں کے حوالے سے ٹیلیسکوپ ہو, دوربین یا ماہر فلکیات ہوں اسٹرانومرز, ان کی مدد ضرور لی جا سکتی ہے. دوربین کی بھی مدد لی جا سکتی ہے لیکن چاند کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا احادیث کی روشنی میں.
کیونکہ چاند کا دیکھنا شاعر اسلام میں سے ہے. جسٹ لائک آزان. آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اذان کی آواز سن کر مسجد میں جاتا ہوں. پتا ہوتا ہے 1 بجے ظہر کی نماز ہے, اس کے اعتبار سے ہم چلے جاتے ہیں, اذان کی آواز آئے یا نہ آئے. آفیسز میں عموماً نہیں آتی ہے, تو اب اذان کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن شاعر اسلام کے طور پہ ہم اذان دیتے ہیں. اس سنت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے طواف کے پہلے 3 چکروں میں جو عمرے کے لیے طواف ہوتا ہے, رمل کرنا یعنی مرد کا اکڑ کر چلنا, وہ تو اس کا کانٹیکسٹ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے مسلمان مدینے میں گئے ہیں, وہ تو بیماریوں کی سرزمین ہے, کمزور ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے 3 چکر جو ہے وہ رمل کرنا ہے. تو اب تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن سنت آج تک باقی ہے. سنت اپنی جگہ رہے گی, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. باقی جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ اگر ظہر کے وقت بادل نظر آ جائیں اور بالکل اندھیرا چھا جائے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں. ہم یہ نہیں ہوتا کہ اندھیرا نظر آ گیا تو اب ہم روزہ کھول لیں. تو اس وقت تو ہم اعتماد جو ہے وہ آسمان کے اوپر نہیں کرتے بلکہ گھڑی کے اوپر کرتے ہیں. تو بالکل یہ ان کی دلیل صحیح ہے, لیکن گھڑی کے اوپر جو ہم اعتماد کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائیوں وہ ڈیفینیٹ ہے. سولر کیلنڈر جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے. 31 جنوری 2001 کو جو طلوع آفتاب کا ٹائم ہے وہ 31 جنوری 3001 کو بھی وہی ہوگا. سولر کیلنڈر میں کوئی فرق نہیں آتا طلوع اور غروب کے اعتبار سے. لیکن جو قمری کیلنڈر ہے, لیونر ایئرز جو ہیں, لیونر کیلنڈر ہے, اس میں تو آپ ڈیفینیٹ کر ہی نہیں سکتے. اس دفعہ رمضان کا مہینہ اگر 29 کا ہے تو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ 30 کا ہے, اس سے اگلی دفعہ پھر 30 کا ہے, پھر 30 کا ہے, پھر 229 کے آ جائیں. تو یہ تو آپ پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ ان کی دلیل اس اعتبار سے بالکل غلط ہے کہ ہم گھڑی کو دیکھ کے چونکہ چل رہے ہوتے ہیں تو گھڑی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ سورج سے ریلیٹڈ ٹائمنگ کو ضرور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. چاند سے ریلیٹڈ چیزوں کو ہم گھڑی کی بنیاد کے اوپر یا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر نہیں کر سکتے. وہ پریڈکٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے. اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے, سافٹ ویئرز بھی بنے ہوئے ہیں, میرے علم میں بھی ہے, اکثر اوقات وہ صحیح کیلکولیشن بھی کر دیتے ہیں, لیکن احادیث کی روشنی کے اندر فزیکلی چاند کا دیکھنا ضروری ہے. تو سولر ایئرز کے اندر آپ دیکھیں جنوری اگر 31 کا ہے تو ہمیشہ 31 کا ہوگا, لیکن چاند کے مہینوں میں اگر رمضان 29 کا ہے کبھی 30 کا ہوگا, کبھی 29 کا ہوگا, کبھی پھر 30 کا ہوگا, یہ چینج ہوتا رہے گا. لہٰذا دونوں کو ایک جیسا ماننا یہ بالکل غلط قیاس ہے, اس کو ہم بالکل ایکسپٹ نہیں کرتے. اور اس میں حکمت کیا ہے آپ دیکھیں کہ گرمیوں اور سردیوں کی نمازیں تو ہم انجوائے کرتے ہیں, چاروں موسم, خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو چاروں موسم ہوتے ہیں, اسی طریقے سے امریکہ میں بھی چاروں موسم ہوتے ہیں. لیکن گرمیوں اور سردیوں کے روزے اسی صورت میں انجوائے کیے جا سکتے ہیں جبکہ اس کو لیونر ایئر کے اعتبار سے لے کر چلا جائے. ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہر دفعہ جون جولائی کے ہی ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند کا سال 255 دن کا 255 ڈیز اور سورج کا جو سال ہے سولر ایئر جو ہے وہ 265 کا رکھ کے 10 دن کے فرق سے یہ رمضان شریف جو ہے سولر کا جو 265 دن اور چاند کے 255 دن, یہ جو 10 دن کا فرق ہے 355 اور 365 دن, یہ جو 10 دن کا فرق ہے, اس کی وجہ سے وہ ہمارے جو روزے ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹریول کر کے سردیوں میں آ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ٹریول کر کے گرمیوں میں آ جاتے ہیں, اور پورے سال کے اندر یہ روٹیٹ کرتے رہتے ہیں 355 دن اور 365 دن کی وجہ سے. الحمدللہ. تو یہ دونوں ہی اللہ کے کیلنڈر ہیں, اللہ ہی کے ایئرز ہیں, چاہے وہ عیسوی والا ہو, سولر ایئر ہو یا لیونر ایئر ہو. اس اعتبار سے جو یہ وہ ہیپی نیو ایئر کو لکھ کے بھیج دے 1 جنوری کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ہمارا سال ہی نہیں ہے. بھئی کس نے کہا ہے کہ آپ کا سال نہیں ہے؟ آپ کی نماز کی ٹائمنگ تو ہے ہی سورج کے ساتھ ہے, وہ چاند کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے. آپ چاند کو دیکھ کے کیا نماز کی ٹائمنگ کرتے ہیں؟ تو بھئی سورج بھی اللہ کا ہے, چاند بھی اللہ کا ہے, لہذا سورج کے اعتبار سے جو سولر ایئرز کے مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے وہ ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے لیونر ایئر کے لیے بھی ہیپی نیو ایئر ٹھیک ہے. یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں, اس کو جو مولویوں نے بدعت والا ایشو بنایا ہوا بالکل باطل ہے. مسئلہ نمبر 110A کے اندر میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. علمی پوائنٹ نمبر 2, اگر مطلع ابر آلود ہو تو ہم سن چکے صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں بادل ہوں تو یہ ایزیوم کیا جائے گا کہ چاند نظر نہیں آیا.
اگرچہ سائنس بتا رہی ہو کہ چاند کی عمر جو ہے وہ 25 گھنٹے ہو چکی ہے، اگر یہ بادل غائب ہوتے تو ڈیفینیٹلی چاند نظر آ جاتا، تب بھی حکم یہی ہے کہ جب مطلع ابر آلود ہوگا تو شعبان کو آپ نے ایزیوم کرنا ہے کہ یہ 30 کا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے. تو 30 دن آپ نے پورے کرنے ہوں گے. اس کے بعد چاند آئے نظر یا نہ نظر آئے برابر ہے، کیونکہ یکم رمضان جو ہے وہ ہوگی، انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کر چکا. علمی پوائنٹ نمبر 3، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو میں نے ڈیٹیلڈ حدیث بیان کی صحیح مسلم سے 2528، جو ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی، مشکل الآثار امام طحاوی کی کتاب کے اندر بھی، اور الاستذکار کتاب جو ہے امام ابن عبد البر کی، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور باقی کتابوں کے اندر. اس سے بالکل یہ کلیئر ہو گیا کہ رؤیت کا اعتبار اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا، نہ کہ سعودیہ یا پاکستان کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. کیونکہ ہمارے یورپ میں اور امریکہ میں جو بریلوی حضرات ہیں وہ پاکستان کے مطابق روزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اہل حدیث اور دیوبند جو ہیں سعودیہ کے مطابق لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کنفلکٹ بنا ہوا ہوتا ہے ان کے درمیان. تو یہ illogical بات ہے کہ سعودیہ یا پاکستان کو دیکھ کے چلنا ہے، اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. اور جہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا وہ انشاءاللہ میں آخری پوائنٹ اس کو بھی ڈسکس کروں گا. بہرحال یہ کہنا کہ جی چونکہ سعودیہ میں پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی پہلے چاند نظر آ جائے تو مسلمانوں کی رمضان شروع ہو جانا چاہیے، اس کے لیے میں نے جو آج اینٹی وینم دے دیا انشاءاللہ آئندہ قیامت تک کے لیے یہ آرگومنٹ کوئی سامنے نہیں رکھے گا. صحیح مسلم 2528 نمبر حدیث، اور فواد عبد الباقی کی نمبرنگ میں 1087، حضرت معاویہ کے دور کے اندر شام میں جمعے کی رات کو چاند نظر آیا اور مدینہ شریف میں ایک دن بعد نظر آیا. لہذا اب سعودیہ کی رٹ کی بجائے یہ کہنا چاہیے سعودیہ والوں کو بھی کہ شام اور افریقہ کے علاقوں کو پہلے دیکھا جائے گا، وہاں پر سعودیہ سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے بجائے سعودیہ، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو رمضان شروع ہو جانا چاہیے. تو آپ پھر سعودیہ کی رٹ نہ لگائیں، پاکستان سے ضرور پہلے سعودیہ میں نظر آتا ہے، سعودیہ سے بھی پہلے شام میں اور افریقہ میں چاند. اب آندہ سے انشاءاللہ یہ نام ہی لینا سعودیہ کا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ لاجیکلی بالکل غلط ہے ان کا آرگومنٹ کہ آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں چاند نظر آ گیا تو آپ نے یہاں کرنا ہے. میرے بھائیو آج سے 50-60 سال پہلے تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کہیں چاند نظر بھی آیا کہ نہیں سوائے اپنے علاقے کے. تو کیا وہ 1400 سال کے تقریباً مسلمان جو ہے کسی غلط مسئلے کے اوپر عمل کرتے رہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر لاجک یہ ہے اینٹی وینم اور پھکی والا جواب کہ سعودیہ میں جب دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے، امریکہ میں جب رات آتی ہے سعودیہ میں دن ہوتا ہے. پھر امریکہ والے بیچارے کیا کریں گے جہاں پہ تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں الحمدللہ، بلکہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے 2050 آنورڈ مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ لاجیکلی غلط ہے، یہ لوکلائز دین نہ بنائے اسلام کو. اسلام ایک یونیورسل دین ہے، آفاقی دین ہے، اس کو سب کے لیے رہنے دیں اور اللہ سے ڈر جائیں. اور میں نے سلف کے 5 حوالے دیے ہیں اور لوگوں نے کہا جی وہ سلف میں تو جناب سلف میں بھی اختلاف تھا، سلف میں تو اجماع نقل کیا امام ابن عبد البر نے کہ اندلس کی رؤیت جو ہے خراسان کی رؤیت کے لیے کام نہیں آئے گی. اسپین اور افغانستان کا جو فرق ہے کتنا دور ہے، حالانکہ اسپین میں پہلے چاند نظر آ جائے گا لیکن وہ ان کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہوگا، ان کے لیے نہیں ہوگا. بالکل کریے پتہ نہیں کون سا بند کمرے میں بیٹھ کے اجماع کرواتے ہیں اور یہ کون سے سلف ہیں. یہ شاید ان کے سلف 14ویں صدی کے اندر آ کے شروع ہوتے ہیں تو ان کو سلف کا مطلب ہی شاید نہیں پتا کہ یہ سلف تو پرانے 5 میں نے سلف کے حوالے دیے ہیں، امام ترمذی کا، امام ابن عبد البر کا، امام ابن خزیمہ کا، امام طحاوی کا اور امام نووی کا، کہ سب کے سب یہ باب باندھ رہے ہیں اسی حدیث کے اوپر مسلم شریف کی کہ اپنے علاقے کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. علمی پوائنٹ نمبر 4. اب رہا یہ مسئلہ میرے بھائیوں کہ جی اتحاد امت دیکھیں جی بڑی ضروری ہے. یہ دیکھیں نا جو ایکسپلائٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جی، امت کے لیے اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، گلوبل مون سائٹنگ ہونی چاہیے. وہ تو میں نے کہا آج کے بعد یہ ان کی رٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ مسلم شریف سے میں نے ثابت کیا کہ سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے شام میں چاند نظر آ گیا تھا، افریقہ اور شام میں سعودیہ سے بھی پہلے نظر آتا ہے. اب اتحاد امت انشاءاللہ ان کو بھول جائے گا، کیونکہ اب وہ تو اصل مسئلہ تھا کہ سعودیہ کے مطابق کرنا ہے، وہ تو ختم ہو گیا، تو اب اتحاد امت بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا ان کا. تو یہ بالکل غلط ہے، گلوبل مون سائٹنگ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ اتحاد امت کا بہانہ لگانا، تو پھر میں اس پہ اینٹی وینم اور پھکی دیتا ہوں کہ اتحاد امت کریں
سعودی عرب کا چینل پوری دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے تو آپ نمازوں کی ٹائمنگ بھی اپنی سعودیہ کے ساتھ کر لیں. آپ تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا کہ سعودیہ والے جو ہیں وہ جب عصر کی نماز پڑھ رہے, زہر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, ہم اس وقت عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, تو یہ فرق پڑ جائے گا. پھر آپ خود دیکھ لیں. پھر امریکہ والے تو وہ شاید جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو اگر آپ نے اتحاد امت کرنا ہے تو یہ بھی کر کے دکھائیں. اگر آپ نے اتحاد امت کی رٹ لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, بلکہ اس حوالے سے اگر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو ایز سچ کوئی اتنا فرق نہیں ہے. 28-29 روزے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہی رکھتے ہیں, ایک روزے کے فرق پڑتا ہے نا, تو اس میں کون سا اختلاف ہو گیا؟ اگر سعودیہ میں ایک دن پہلے شروع ہو گیا یا افریقہ میں سعودیہ سے بھی ایک دن پہلے ہو گیا, دین واٹ؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 روزوں کا فرق پڑے گا, باقی 27-28 روزے تو سارے مسلمان اکٹھے رکھتے ہیں. اور اس مسئلے میں جو یہ اہل تشیع اور اہل حدیث کی طرف سے فتنہ کھڑا کیا گیا ہے گلوبل مون سائٹنگ کے اعتبار سے, میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. اور یہاں پر میں ایک اور علمی بات بھی کر دوں کہ میرے بھائیوں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھنی تھی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے خود, وہاں پر اللہ نے مقام بھی پھر ایک ہی رکھ دیا ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں حج کی جو ایکٹیویٹیز ہیں 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 5 دن وہ ایک ہی مقام ہے. اور ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 189 سن بھی چکے کہ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں, فرمائیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے اوقات کے لیے اس کو کیا ہے اور حج کے اوقات کے لیے. تو حج کے اوپر اللہ نے امت کو متفق کیا ہے. وہ حج صرف مکی کی اسی ایکٹیویٹی کی وہاں پر ہی ہوتی ہے ان 5 دنوں کے اندر, اور وہاں پر سب کی ٹائمنگ سیم ہوتی ہے. لہذا جہاں پہ اتحاد امت تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے. اور واقعی انٹرنیشنل گیدرنگ تو وہیں پر ہوتی ہے, وہیں پر اتحاد امت کی ضرورت بھی تھی. تو یہ اتحاد امت نہیں, میں سمجھتا ہوں یہ فساد امت ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تاکہ امت کے اندر تفریق اس حوالے سے ڈالی جائے. تو رؤیت ہلال کے حوالے سے میرا موقف ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ ہے, جو سلف کا فہم بھی ہے, کہ جو ایک پولیٹیکل باؤنڈری ہے, جغرافیائی حدود ہے, اس کو فالو کیا جائے. اور باقی یہ خلافت کا بہانہ کرنا کہ جی جب خلافت قائم ہوگی پھر کیا ہوگا, اس وقت تو سارے ہی ایک انڈر او پائی جدوں ہوئے گی تو پھر تکیا جائے گا, پہلے ہی مصیبت کر کے بیٹھ جاؤ گے. اس وقت کا اجتہاد اس وقت ہوگا, اس وقت کے علماء بیٹھیں گے. آج کا اجتہاد اس وقت یہ ہے کہ الحمدللہ 57-58 اسلامی ملک ہیں, تمام کی باؤنڈریز الگ ہیں, تمام کے حکمران الگ ہیں. آج کے دور کی بات کریں, آپ تھریٹیکل کیسز کے اوپر بات نہ کریں. تو اس وقت ہر ملک کے اندر اپنی اپنی جو ہے وہ رؤیت ہلال کمیٹی جو ہے موجود ہے. اور ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں جتنی احتیاط کے ساتھ رؤیت ہلال کمیٹی کام کرتی ہے دنیا میں کہیں نہیں کرتی. سعودیہ میں بھی کمیٹی بیٹھتی ہے لیکن اکثر اوقات وہ بعد میں اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس دفعہ ہم نے چونکہ کیلنڈر فالو کیا تھا, ایک روزہ کھایا گیا ہے تو آپ ایک روزے کی قضا کر لیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر پورے اہتمام کے ساتھ تمام بڑے بڑے جو 4 مکاتب فکر ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور اہل تشیع, ان کے جید علماء, للو پنجو علماء نہیں, جید علماء اس کے رکن ہیں, سائن کرتے ہیں. اب بعد میں جو چھوٹے موٹے کیڑے باہر نکل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ ہمیں چاند کاٹ دیتا ہے, گورنمنٹ دے کہنے تے کاٹ دیتا ہے, جی یہ تے غلط نکل آیا. ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی ورت دینی چاہیے, کیونکہ آپ کے جو بڑے بابے تو ان کمیٹیوں کے اندر لاکھوں روپے تنخواہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سگنیچرز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. وہ تو باہر نکل کے نہیں کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے, وہ تو سائن کر کے اٹھتے ہیں اور وہ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں ہوتے, پبلکلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. اور اس طرح کے جو مجرم علماء ہیں جن کو میں علماء کرائم کہتا ہوں, علماء کرام نہیں, ایک ہے علماء کرام جن کو میں کہتا ہوں علماء پرائم, عزت والے علماء, ان کی بدنامی کا باعث بھی یہ علماء کرائم, یہ مجرم علماء بنے ہوئے ہیں. اور یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, ملک کے اندر 2-2 3-3 عیدیں اور یہ رمضان کرواتے ہیں, اور پھر الٹا میسیجز فارورڈ کرتے ہیں جی اعتکاف احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیٹھ جائیں کیونکہ اس دفعہ چاند نہیں غلط نظر آیا تو صحیح نہیں نظر آیا, تو یہ نہیں ہوا تو وہ نہیں ہوا. ایسے علماء کو جو ہے وہ رمضان مبارک سے 2 دن پہلے ہی قید کر دینا چاہیے, جس طرح اللہ تعالیٰ رمضان کا چاند نکلتے ہی سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے, بخاری و مسلم میں آتا ہے. ان جو سرکش شیاطین کو من الجنت والناس, جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں, ان علماء کو جکڑ دیا جائے. ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو چیلنج کر رہے ہیں, یا ان کو آپ پیسے دے کے تو عمرے پہ بھیج دیں, جس طرح پچھلے سال ہوا تھا, پیسے دے کے عمرے پہ بھیج دیا, پچھلی دفعہ سب نے اکٹھا کیا. اور ان کی آپ منافقت دیکھیں, یہ سارا جھگڑا چھوٹی عید کے اوپر کرتے ہیں
کبھی آپ نے دیکھا کہ بڑی عید کا جھگڑا ہوا ہو؟ کبھی سنا؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اپنی پولیٹیکل گینز کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر چاند کا فرق آتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی کو ہمیشہ رمضان کے اندر ہی غلطی لگتی ہے، کیا ذوالحجہ کا جب چاند دیکھا جاتا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں لگتی؟ محرم کے چاند کے اوپر کوئی غلطی نہیں لگتی ہے؟ وہاں پہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ کٹھی عید ہو رہی ہوتی ہے. بڑی چھوٹی عید کے اندر مسئلہ کھڑے ہو سکتا ہے. اور میرا لیکچر سن کے وڈی سے بھی کرنا شروع کر دیں، میرے گاٹے نہ فٹ کریو. ویسے میں ان کو بتا رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں یہ جو ایک خاص علاقہ ہے ہمارا، یہ جو کے پی ہے، خیبر پختونخوا، جس کے اندر یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے، آپ پچھلی 25-30 سال کی ہسٹری نکال لیں، آپ کو ہمیشہ 29 روزے ملیں گے. یہ کون سا چاند ہے جو ہمیشہ 29 کا ہوتا ہے؟ 30 آپ کو کبھی نہیں ملیں گے، ہمیشہ 29. چاند نکالنے کی بھی جلدی رمضان کا، اور رمضان کے ختم کرنے کی بھی جلدی. آپ بالکل ہسٹوریکل ڈیٹا اکٹھا کر لیں. یہ تو مجھے خود ایک اس علاقے کے بندے نے بتایا کہ جی میں نے تو اپنی ہوش کے اندر جو ہے کبھی 30 روزے نہیں دیکھے، اور واقعی بھی میں نے غور و تفکر کیا، واقعی 29 ہی ہوتے ہیں، 30 نہیں کبھی ہوئے. کیونکہ جلدی جو ہوتی ہے نکالنے کی تو فوراً نکال لیتے ہیں. تو یہ ساری پولیٹیکل گینز ہیں. اور میں اسی لیے ان علماء کے اوپر میں سمجھتا ہوں میرا دینی فریضہ ہے ان علماء کرائم کو ننگا کرنا، جو علماء پرائم عزت والے علماء کی بدنامی کا باعث بنے ہیں. اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتے کی مثال بیان کیا ہے، علماء سو کو. المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3258 نمبر حدیث ہے کہ یہ بلعام بن بعورہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 175-176، جس میں آتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا، وہ جو عالم تھا، جب وہ علماء سو میں شامل ہوا، اور وہ زبان ہانپتا رہتا ہے، کتا جس طرح سے زبان ہانپتا ہے، کوئی چیز ملے تب بھی ہانپے، نہ ملے تب بھی ہانپے، لالچ کی وجہ سے. علمی پوائنٹ نمبر 5، بھائیو جن علاقوں میں اور ملکوں میں چاند نظر نہیں آتا تو وہ اپنے سب سے قریبی علاقے کو فالو کریں ٹائم زون کے اعتبار سے. اور یہ جو ضد بنائی ہوئی ہے دیوبند اور اہل حدیث نے کہ ہم نے سعودیہ کو فالو کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی سعودیہ چونکہ پہلے نظر آ جاتا ہے تو ان کو تو اب سعودیہ کی بجائے شام اور افریقہ کو فالو کرنا چاہیے. رہے پاکستانی جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو فالو کرنا ہے، تو وہ بھی عقل کے ناخن لیں، پاکستان کو، سعودیہ کو، افریقہ کو چھوڑیں، بلکہ جو آپ کے بالکل قریب ترین علاقہ ہے جو بھی پڑتا ہے آپ کو اس کے مطابق فالو کرنے کی کوشش کریں. باقی رہا قطبین کا مسئلہ، جہاں پہ 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، اس کے والے سے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح مسلم میں 7373 اور مشکات میں 5475، جو میں نے دجال کے اوپر لیکچر دیا تھا مسئلہ 133، اس میں بھی بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال جب دنیا میں آئے گا تو وہ 40 تک پھرے گا، 40 دن تک دنیا میں، جس میں سے پہلا دن جو ہے وہ سال کا ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا جو ہے وہ 1 ہفتے کا، اور پھر نارمل دن ہوں گے. تو صحابہ نے پوچھا ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اسی اعتبار سے اندازہ مقرر کر لینا، یعنی گھڑیوں کے اعتبار سے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہاں پہ گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ سیٹ ہوتی ہے، اور دن کے وقت سورج بھی نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے بھی جب پاکستانی فوجی گئے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور سورج سامنے نظر آ رہا تھا. گھڑیوں کے اعتبار سے ٹائمنگ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ گھڑیوں کو فالو کیا جائے گا. بہرحال یہ جتنے اجتہادی ایشو ہیں، چاہے وہ مون سائٹنگ ہو یا باقی، اس کے حوالے سے آپ اپنے دلائل ضرور سامنے رکھیں، لیکن کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، اس کو اسلام سے باہر نہ نکالیں، اور اس کو اجتہادی ایشو رہنے دیں. اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کو یاد کریں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بخاری میں 4119 اور مسلم میں 4602. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں غزوہ احزاب کے موقع پر جب بنو قریظہ نے بد عہدی کی اور حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم ملا کہ اب ان کو بد عہدی کی سزا دینی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کوئی نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ کے قلعے کے پاس جا کر. تو صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہوئے. اب وہ عصر کی نماز راستے میں اس کا ٹائم گزر گیا، غروب آفتاب کا وقت قریب تھا، تو بعض اصحاب نے راستے میں عصر کی نماز پڑھ لی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیم کو فالو کیا کہ آپ کا مقصد تھا کہ جلدی پہنچ جانا، یہ نہیں تھا کہ نماز ہی چھوڑ دینی ہے. تو انہوں نے نماز پڑھ لی. دوسروں نے کہا نہیں ہم ظاہری الفاظ پہ عمل کریں گے، ہم وہاں جا کر نماز پڑھیں گے. وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بارے میں کچھ بھی ارشاد نہیں فرمایا، دونوں ہی کو انڈورس فرمایا، کسی پر ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ بالکل 180 ڈگری کام کیا تھا. ایک نے نماز قضا کر کے پڑھی، انہوں نے ظاہری الفاظ کے اوپر عمل کیا، اور دوسروں نے تھیم کو فالو کیا.
ہم بھی الحمدللہ میں نے جو موقف اڈاپٹ کیا ہے مون سائٹنگ کے اوپر، اس میں ظاہری الفاظ تو من و عن موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ تھیم بھی ہے، اور لاجیکلی میں نے تمام چیزوں کے الحمدللہ جواب دے دیے ہیں الحمدللہ۔